تھا. تو یہ ہے قرآن کی آیتیں. اب آیتوں کی ترتیب کس کے طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل بتائے گی، اور آپ نے پھر وہ ترتیب دی کہ یہ آیت نمبر 1، یہ 2. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ایک آیت پہلے نازل ہو جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، جب اس کے بعد کچھ آیتیں آتی، لیکن جو ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلی پڑھی جانی چاہیے تھی. آپ جب نماز سے پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیت سے پہلے یہ آیتیں نہیں آئی ہیں. سمجھ رہا؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پوری نازل نہیں ہوئی، تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ جیسے پڑھ رہے ہیں صحابہ سمجھ جا رہے ہیں یہاں تک نازل ہوئی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کر دے رہے ہیں، اور اضافہ کیسا کر رہے ہیں؟ آلریڈی ایگزسٹنگ آیتوں کے اندر کچھ آیتیں لگا دے رہے ہیں، صحابہ سمجھ جا رہے ہیں نہیں آئی ہے. کبھی یہ ہوتا کہ آیت مطلب کچھ وہی نازل ہوتی اور آیت کے بیچ میں کچھ حصہ آپ لگا دیتے کہ یہ یہاں کا ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہوتا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اس میں کسی انسان کا، کسی امام کا اور امت کے کسی فرد کا بعد میں دخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوا ہے الحمدللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ قرآن کی ترتیب کسی اور نے، یا صحابہ نے دے دی اپنے ڈھنگ سے، یا شاید تابعین نے دے دی، یا کسی اور. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی ترتیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتی ہے، اور آپ نے صحابہ کو بتائی یہ ایسا ایسا ہے. اور صحابہ اکثر نماز میں سن کے سمجھ جاتے کہ یہ آیت میں یہ اضافہ ہو گیا، یہ نئی آیتیں جڑ گئی، یہ بات کی نئی آیتیں جڑی. پہلے 4 آیتیں پڑھتے تھے ایک صورت میں، اب 6 پڑھ رہے، اس کا مطلب 2 ابھی نازل ہو گئی، پھر 8 پڑھنے لگے، وہ اس میں اضافہ ہو گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صورتیں یاد رکھیے وہ کافی لمبی ہوا کرتی، آپ بعد میں چھوٹی کرتی. ناسخ اور منسوخ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں رکھوں گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہوئی آیت یاد رکھیے قرآن، جو کہ سوروں کے اندر ہوتی ہے. اور قرآن کی ترتیب کیسا ہے؟ آیت جو سب سے بیسک حصہ ہے، جس میں کبھی حرف ہوتا ہے، حروف ہوتے ہیں، جیسے قاف، صاد، تو ایک ہی حرف ہے. کبھی آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر حروف کے ساتھ ساتھ الفاظ، مطلب جس کو کہیں گے ورڈز ہوتے ہیں. اور کبھی جملے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بڑی جو آیت ہوتی ہے اس میں جملے، کہیں کہیں جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کہیں جملے میں کبھی تو ایک جملہ کسی ایک اس کا دوسری جگہ آیت کا پوری آیت بن جاتا ہے. جیسے آخر کی چھوٹی صورتوں میں دیکھیے آپ، ایک ایک 2 جملوں کے ایک ایک آیت ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں دیکھیے کئی جملوں کی ایک ایک آیت ہے. ٹھیک، وہ قرآن میں ایک مخصوص پرٹیکولر جگہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے قرآن کی آیتیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی ترمیم رد و بدل امت نے نہیں کی، نہ کسی کو حق بنتا ہے اس کی آیتوں کی تبدیلی کرے. اور امت کا اس پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس کی ترتیب کو ماننا واجب ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے یہ آیت کو ہم کیا کریں گے، پہلے ڈال دیتے ہیں اپنی مصحف میں، یہ آیت کو نہیں، واجب ہے اس کی ترتیب کو ماننا. جو یہ نہیں کرے گا وہ گناہ کریں گا. ٹھیک، یہ الگ بات ہے، ایکسپلینیشن میں آپ کہیں بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب مصحف چھپیں گی ترتیب چینج نہیں ہو سکتی. جیسا مجھے ایک آیت چاہیے، میں نے پڑھ لیا، مجھے دوسری آیت چاہیے، میں نے وہ بھی پڑھ لیا. یہ تو الگ بات ہے، درس میں، کتابت میں، یہ الگ بات ہے. لیکن جب مصحف چھپیں گی اور لکھی جائیں گی، ترتیب تو وہی ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جو من جانب اللہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائی گئی تھی.